أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبحان اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني سبحان اللہ. فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا صدق الله العظيم. چڑھدے سورج ڈھلدے ویکھے بجھے دیوے بلدے ویکھے ہیرے دا کوئی مل نہ تارے ایک کھوٹے سکے چل دے جنہ دا نہ جگ تے کوئی او بھی پتر پل دے ویکھے او دی رحمت دے نل بندے پانی اتے چل دے ویکھے اے لوکی کہہ دے دال نگل دی میں تے پتھر گل دے ویکھے جنہ قدر نما جنہ قدر نما پیو دی کیتی بلے شاہ حد خالی عمل دے ویکھے مٹی دا تو مٹی ہونا فرقہ دی بلے بلے مٹی دا تو مٹی ہونا فرقہ دی بلے بلے اج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے سکیاں پتراں پتراں سکیاں پتراں نہیں ہریاں ہونا
ان ہریا بھی سک جانا مویا بندیاں نہیں پرت کے آنا ان جوندیاں بھی مر جانا وقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وحاكما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبتوں سے درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام رب ذوالجلال کی حمد لم یزل اور لا یزال کے بعد لاکھوں اور کروڑوں درود و سلام بحضور ساقی کوثر شافع محشر حامی بے کساں سرورِ سربراں رحمت عالم یوم غم گسار دو جہاں نبی الحرمین امام القبلتین جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم. کریم آقا علیہ تحیت و تسلیم آپ کے مبارک اور مقدس بارگاہ نور کے حضور ہدیہ درود و سلام عقیدتاً پیش کرنے کے بعد عالی مرتبت تجھ کو احتشام کے قابل ارباب فکر و دانش حاملین عقائد قرآن و سنت ادب خردگان نگاہ محبت انتہائی واجب القدر حاضرین و سامعین کرام قدر آوام بالخصوص خطیب ملت شمس وفا قابل تکریم حضرت علامہ مولانا قاری محمد ریاض صدیقی حافظہ اللہ، محترم محتشم جملہ علماء حق حفاظ قرہ ثنا خانان شیر سخن شیر لسان عاشق رسول گدائے زہرہ بطول چودھری محمد یونس صاحب آپ کی اماں جان جن کے لیے ہم سبھی بخشش کی دعا میں حاضر ہیں. دعا گو ہوں کہ رب تعالیٰ ان کی قبر بقائے نور بنائے. انت ربها وانت خلقتها وانت قبضت روحها وانت هديتها الى الاسلام وانت اعلم بسرها وعلانيتها. جئنا شفعاء فاغفر لها وسع قبرها نور قبرها واجعل قبرها روضة من رياض الجنة. آمین ثم آمین. محتشم سامعین، آپ سبھی احباب اپنے قیمتی اوقات میں سے یہ لمحات دین کے نام کر کے بیٹھے ہیں. بلا تاخیر آپ کی خدمت میں ماں کے حوالے سے جب مسلمان باپ ماں بہن بھائی کوئی پیارا ہمارا اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم اس کے لیے باقاعدہ بخشش کی دعا کا اہتمام کرتے ہیں. کبھی جنازے کے دوسرے دن آج جنازہ پڑا اور کل دعا، اسے ہم عرف عام میں قل کہتے ہیں. کبھی آج جنازہ پڑا 2 دن کے بعد دعا کا اہتمام، اسے بھی ہم قل کہتے ہیں. کبھی 10 دنوں کے بعد دعا
اسے دسواں کہتے ہیں۔ ساتھے کا اہتمام بھی مختلف حوالوں سے کیا جاتا ہے۔ 11ویں دن 11ویں کی دعا یا 40ویں کی دعا، جمعرات کی دعا، سوموار کی دعا یا 40 دنوں تک متواتر ہم دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ قرآن و سنت میں اس کا صحیح امتزاج ہے کیا۔ میں آپ کی پوری توجہ چاہوں گا۔ قال عن ابی اسید الساعدی رضی اللہ عنہ قال بینا نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجاء رجل فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل باقی من بر ابوی شیء ابرهما به ما بعد موتهما۔ آپ کی اگر پوری توجہ میری طرف جم جائے تو میں مشکات سے یہ حدیث تلاوت کر رہا ہوں۔ صاحب مشکات نے اس کو ابو داؤد کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ کتاب بر الوالدین میں راوی ہیں اس کی حضرت ابو اسید سعدی۔ آپ کی پوری توجہ چاہوں گا۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک وفد آیا، ایک ڈیلیگیشن آیا۔ عربی لغت میں آئمہ لغت وفد کی جو تعریف کرتے ہیں اس کو قیاس کم از کم 10 پہ کرتے ہیں، زیادہ کی حد نہیں ہے۔ ایک وفد حضور کی بارگاہ میں آیا، اس وفد والوں نے ایک بندے کو امیر مقرر کیا۔ وہ امیر جان عالم کی بارگاہ میں بیٹھا۔ وہ امیر وہی تھا جو حضور سے سائل بن کے پوچھ رہا تھا، اے جان عالم دنیا میں میری ماں نہیں رہی، اے جان عالم میرا بابا نہیں رہا۔ یاد رکھیے سورج کی دمک کبھی ختم نہیں ہوتی جب تک قیامت کی صبح طلوع نہیں ہوگی۔ چاند کی لطافت اپنے وقت پر آتی اور جاتی رہے گی۔ یاد رکھیے گا جہان رنگ بو کی رعنائیاں اسی انداز میں چمکتی رہیں گی۔ یہ دنیا کے جلووں میں مگن ہم اپنی زندگی کو کبھی غور سے دیکھتے نہیں، مگر جس زندگی میں ماں نہ ہو، جس زندگی میں بابا نہ ہو، پھر سائے کے تلے بھی دھوپ ستایا کرتی ہے، پھر لو کے تھپیڑے اپنے اطمینان کے آنگن میں آگ لگا دیا کرتے ہیں۔ یہ محسوس کرنے والا دل پاس ہو تو سمجھ پھر آتی ہے۔ صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، آقا نہ ماں رہی نہ باپ رہا، میں زندگی میں ان کے لیے گفٹ لایا کرتا تھا، ان کے لیے تحائف لایا کرتا تھا۔ جان عالم میں بڑی چیزیں اپنی اماں کے قدموں میں رکھا کرتا تھا، اپنے بابا کے لیے بڑی نیکیوں کا اہتمام کیا کرتا تھا۔ لفظ نوٹ ہو رہے ہیں، حل باقیہ من بر ابویہ شیء ابرہما بہما بعد موتہما۔ حضور اب دونوں قبر میں ہیں، ان کی موت کے بعد کیا میں اپنی ماں اور اپنے باپ سے کوئی نیکی کر سکتا ہوں؟ ہم سینکڑوں ختم پاک کی محافل میں جاتے ہیں اور ہمارا مقصد حل نہیں ہوتا، ہم ماس بیٹھ کے اٹھ کے نکل جاتے ہیں، مگر یہ آج کا سبق یاد کرنے والا ہے۔ حضور علیہ السلام نے پاس بلایا، کرم فرمایا، لبوں کو ہلایا۔ جان عالم فرماتے ہیں تجھ پر تیری ماں اور باپ کے قبر میں جانے کے بعد 5 حق باقی ہیں۔ کتنے حق باقی ہیں؟ میں چاہوں گا آپ میرے ساتھ شامل ہو جائیں، ہم ایک ماں کے لیے دعا کرنے آئے ہیں۔ سنیے گا ذرا، محبوب کو کون سے؟ فرمایا پہلا حق الصلاۃ علیہما، ان کے لیے نماز جنازہ کا بندوبست۔ سنی، وابی، دیوبندی، شیعہ
چاروں سکول آف تھاٹ اپنے اپنے انداز سے کفن کا غسل کا اہتمام کرتے ہیں، پھر جنازہ پڑھتے ہیں۔ کوئی 4 تکبیر نماز جنازہ، کوئی 5 تکبیر نماز جنازہ۔ جگہ بھی پاک، جسم بھی پاک، کپڑے بھی پاک۔ وعدہ کس سے کیا؟ اللہ سے۔ میں نوجوانوں آپ کی توجہ چاہوں گا، بزرگوں کی توجہ ہے میری طرف۔ وعدہ کس سے کیا؟ مہربانی ہوگی بولیں گے تو پھر مقصد جو آیا اس کے لیے ہم آئے ہیں۔ وعدہ کس سے کیا؟ ثنا پڑھوں گا، الثناء للہ تعالی، ثنا تیرے لیے، والصلاۃ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، درود جان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ کریم کے لیے، والدعاء للحاضر المیت، دعا اس حاضر ہے، بولیے گا ذرا، دعا اس حاضر ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ کچھ لے جائیں، مہربانی فرمائے ذرا، دعا اس حاضر ہے۔ سنی بھی ایسے نیت کرتے ہیں، دیوبند بھی، اہل حدیث بھی، اہل تشیع بھی، اپنے اپنے ہاں جیسے جیسے بھی کوئی ہے اللہ سے وعدہ کرتا ہے نا، بولو تو صحیح نا، اللہ سے وعدہ بولو۔ میں کسی مسلک کی بات نہیں کر رہا، میں دین کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ سے وعدہ کرتا ہے، ذرا تھوڑا جاگیں گے تو مہربانی ہوگی۔ اللہ سے وعدہ کرتا ہے، دعا پڑھوں گا اس میت کے لیے، ذرا بولیے گا، مہربانی ہوگی، مر جانا جی ایک دن، دعا پڑھوں گا اس میت۔ اچھا، میری دعا کا اگر فائدہ ہی نہیں، اس طرح نہ بیٹھے، میرا بات ٹیکنیکلی انداز سے ہو، بات کو پھر سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو جے میں ایتھے پڑھ لوں اللہم اغفر لی، یہ نہ تے انو پڑھ جائے، اس طرح نہیں بھائی، محبت سے ذرا جواب دینا میرے ساتھ۔ تو بھائی ایتھے کھلو کہ میں آکھاں ثنا تیرے لئی، او دا بھی ثواب ہے تے، درود تیرے نبی لئی، او دا بھی ثواب ہے تے، تے پھر دعا اس میت، میں پوچھنا ایتھے جے پڑھنا تے دعا پڑھ جائے، تے 4 دابڑے مٹی پالا تے پھر کند بن گئی ویچ۔ ذرا رک جاتے ہیں، یہاں رکتے ہیں، بات کو پھر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الیس للانسان الا ما سعی، یہ آیت پڑھی جاتی ہے، یہ آیت منسوخ ہے، اس کی تلاوت کا حکم باقی ہے، اس کا امر منسوخ ہے۔ ہمارے ہاں دین وہ بیان کرتے ہیں جن کو دین کو نالج ہی نہیں ہے، اسی دین سرتال دا نہ رکھے، ٹھٹ سواد دا نہ رکھے۔ سنیے گا، انسان کے لیے وہی ہے مگر جو وہ خود کوشش کرے۔ اچھا، جیڑا تے میں عمل آپ کرنا ہے او دا ثواب مینوں ہونا ہے، تے روزیاں چ پیسے میں لانا، کھول دے تسی ہو تے ثواب دوانو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ او اپڑ کی میں پیسے دے میں لائے، چودھری یونس صاحب نے، چودھری صاحب نے انتظام کیتا، پیسے لائے اینا، کیلے مگائے اینا، سیب مگائے اینا، کھجورہ مگائیاں اینا، دودھ مگایا اینا، روٹی پکائی اینا، روزے چ تے روزہ کھولیا میں تے ثواب اینا نو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولو تے صحیح، سارے کو ہے تھے ہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک بھائی پیسے نہ لائے تے ثواب جے ہون پڑ جاندہ ہے تے ہون ہی نہیں پڑھنا۔ اللہ اللہ۔ اچھا، یہ تو میرے ویکھو، سنی وابی دیوبندی شیعہ سارے اپنے اپنے انداز نال مرن والے نو غسل دیندے، بولو تو صحیح، بولو نواندے نے کہ نہیں، وہ پھٹے تے پا کے غسل دیندے نے کہ نہیں۔ تے جے میرا عمل کسے نو فائدہ ہی نہیں دیندا، سبحان اللہ، بھئی عمل آپ کو اپنے اتھے تے گنڈ ماری ہوئی نا، سا دین سکھنا ہی نہیں نا۔ میں تو ان سب نو کہہ رہا بھائی میرے ساتھ بات کریں، جا کے ذرا میرے ساتھ آپ بات میں بھی میرے ساتھ بات کر سکتے ہیں، ذرا جاگو جے میرا عمل فائدہ نہیں دیندہ، دیکھو نا جی، غسل کران آلا یا کران آلی مردے نو غسل دیندہ ہے یا دیندی ہے تے پاک مردہ ہو جاندہ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہندہ ہے کہ نہیں ہندہ؟ تے جے کوئی اپنے دماغ اچھ کیس کر کے آکھے تے جلدی بڑی کرے، دین اچھ جلدی بڑی ہوندی سانو، اے جی ہوتے پانی پاک کردہ ہے، تے پھر میں پوچھنا چاہنا اے ہیڈ مرالہ ہے، ساڑھے افزاباد ہیڈ ساکر ہے،